بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، 2 محرم الحرام کی صبح طلوع ہو چکی ہے۔ ابھی سپیدہ سحر نمودار ہی ہوا تھا کہ سامنے ریت کے پہاڑ نظر آئے، جیسے زمین و آسمان کے درمیان ریت کی ایک دیوار بنا دی گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ریت کی دیوار پھٹ گئی اور سامنے کوفہ کی طرف سے آتا ہوا ایک لشکر جرار نظر آیا۔ امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہر ایک کی نگاہ میں سوال بھی تھا اور جواب بھی۔ یہ کوفہ سے بھیجا ہوا ابن زیاد کا لشکر تھا، جسے اہل بیت کے چند گنتی کے جوانوں سے جنگ کرنا تھی۔ معاذ حیران ہو جاتا ہے کہ چند لوگوں کو گرفتار یا قتل کرنے کے لیے اتنی بڑی سپاہ کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ابن زیاد کے مشیر کوفی تھے اور کوفے والے جانتے تھے کہ زور ید اللہ اور قوت خیبر شکن سے ٹکرانا آسان نہیں، اور دوسری وجہ یہی ہے کہ اس شیطانی فوج کا سپہ سالار عمرو ابن سعد تھا۔ یہ فوج کفار کے مقابلے میں جا رہی تھی، لیکن مکمل اسلام سے ٹکرا گئی۔ اس کا مقابلہ مکمل کفر سے ہونا تھا، لیکن کامل ایمان سے ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں کا شہادت کا درجہ ملنا تھا، لیکن جہنم کے ایندھن بن گئے۔ یہ قدرت کے سربستہ اسرار و رموز ہیں، مقدر اور قسمت کے کھیل ہیں، جو حق و باطل، ایمان و کفر، نور و ظلمات، ہدایت و گمراہی، جنت و جہنم، دن اور رات کی سرحدیں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، کون جانتا ہے آنے والا لمحہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے۔ رحمانی قوت اور شیطانی طاقت ٹکرا رہی ہے۔ ایک طرف نخ نوک بہہ رہی انسان کی شریانوں میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے۔ دونوں قوتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ انسان کس کی گرفت میں آتا ہے، یہ قسمت کی بات ہے۔ عمرو ابن سعد کو دیلیم کے کفار سے جہاد کرنا تھا اور فتح حاصل کرنے کی صورت میں اسے خطہ رے کی حکومت ملنا تھی۔ اسے رے کا حاکم بننا تھا اور اس کا مہر شدہ پروانہ اس کی جیب میں تھا۔ وہ بغرض جہاد دیلیم کو چاہ رہا تھا کہ ابن زیاد نے اسے بلا لیا اور کہا، ابن سعد، ابھی تم دیلیم کا جہاد ملتوی کر دو۔ ابن سعد نے کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا، حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی دشت نینوا میں داخل ہونے والے ہیں۔ تم نے ہر کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ ان کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا ہے، اور اب تم بھی جاؤ اور پہلے ان سے مقابلہ کر کے ان کو قتل کرو اور اس کام سے فارغ ہو کر دیلیم کی طرف چلے جانا۔ ابن سعد نے کہا کہ جناب، مجھے میرے کام پر جانے دیں، 1000 سپاہی کافی ہوتے ہیں۔ امام حسین کے ساتھ چند ساتھی ہیں جن پر ہر آسانی سے کامیابی حاصل کر لے گا۔ میں نے ہر کو سب کچھ اچھی طرح سمجھا کر روانہ کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، بحث کی ضرورت نہیں، تم پہلے حسین کو قتل کرو گے اور پھر دوسرے کام کرو گے۔ ابن سعد نے کہا، میرے لیے مشکل عمل ہے، لہذا مجھے اس کام سے معاف رکھا جائے۔ ابن زیاد نے کہا کہ لاؤ پھر عہد نامہ مجھے دے دو، جس پر تمہیں رے کی حکومت دینے کا معاہدہ لکھا ہوا ہے۔ ابن سعد گھبرا کر کہتا ہے، مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دی جائے۔ ابن زیاد نے اجازت دے دی اور کہا کہ کل تمہیں ان دونوں باتوں میں سے ایک کرنا ہوگی، یا تو حسین کا سر کاٹ کر لانا ہوگا یا رے کی حکومت کا نوشتہ واپس کرنا ہوگا۔ ابن سعد صبح جواب دینے کا وعدہ کر کے واپس آ گیا۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا، سب نے یک زبان قتل حسین سے منع کیا۔ اس کے بانجے حمزہ بن مغیرہ نے کہا، رے کی حکومت تو نہایت معمولی چیز ہے، اگر تمام جہان کی سلطنت بھی ملتی ہو تو اسے چھوڑ دینا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ کو دشمن اہل بیت رسول اور قاتل حسین بن کر ملے۔ ابن سعد نے سب کو مشوروں کو سنا اور دماغ میں 2 مختلف خیال لے کر سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن نیند کہاں آتی۔ انتہائی ذہنی کشمکش کا عالم ہے، ایک طرف رے کی حکومت اور دوسری طرف نواسہ رسول سے ٹکرانا۔ چنانچہ اس پر دنیا غالب آ گئی اور اس نے رے کی حکومت کے لیے امام عالی مقام سے جنگ کرنا
قبول کر لیا۔ ایک رات امام علی مقام نے ابن سعد کو بلایا۔ دونوں فوجوں کے درمیان ملاقات کی جگہ مقرر ہو گئی۔ امام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم حق پر ہیں؟ ابن سعد نے کہا جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔ امام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ یزیدی حکومت باطل ہے؟ ابن سعد جانتا ہوں کہ یزید نے شریعت کی کئی حدوں کو توڑا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ تو پھر باطل کو چھوڑ کر حق کے ساتھ مل کیوں نہیں جاتے؟ ابن سعد نے کہا میرے مکانات گرا دیے جائیں گے۔ امام حسین نے کہا ہم نئے بنوا دیں گے۔ ابن سعد نے کہا میری جائیداد چھینی جائے گی۔ امام نے فرمایا ہم اسے بہتر عطا کریں گے۔ ابن سعد کہا آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف دو باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہاں خود بخود ہم نہیں آئے بلکہ ہمیں کوفیوں نے سینکڑوں خطوط لکھ کر بلوایا، اور یہاں آنے کے بعد ہم نے تو کوئی لشکر جمع نہیں کیا اور نہ ہی کسی شہر پر حملہ کیا۔ ایسی صورت میں ہمارے سامنے فوجی لانے کا کوئی جواب نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو ہمیں واپس مکہ معظمہ جانے دیا جائے یا کسی اور سرحد کی طرف جانے دیا جائے یا پھر دمشق جانے دیا جائے تاکہ ہم یزید کے ساتھ گفتگو کر لیں۔ ابن سعد نے کہا میں آپ کے مشورے پر غور کروں گا، اور پھر دونوں ہی اپنی اپنی قیامگاہ کی طرف چل گئے۔ یہ ملاقاتیں 3 راتیں رہیں اور آخر بڑے غور و فکر کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ میں نے معاملات کو اچھی طرح کنٹرول کر لیا ہے۔ اب حسین نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ اول یہ کہ مجھے مکہ معظمہ واپس جانے دیا جائے، دوم یہ کہ میں کسی اور اسلامی سرحد کی طرف چلا جاتا ہوں، سوم یہ کہ میں یزید کی بیعت کے لیے تیار ہوں۔ یہ جملہ ابن سعد نے اپنی طرف سے لکھا تھا، اور یہ قطعی طور پر غلط اور زبردست تاریخی جھوٹ ہے کہ امام نے اسے کہا تھا کہ ہم یزید کی بیعت کر لیں گے۔ ابن سعد کا اپنا خیال تھا کہ ابن زیاد آسانی سے یہ مان جائے گا اور اس طرح وہ امام کو دمشق جانے سے نہیں روکے گا، اور پھر اپنی طرف سے مشورہ دیا کہ تیسری شرط یعنی بیعت یزید مان کر امام حسین نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے، اس لیے قتل کرنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ حسین بیعت یزید کر لے۔ اس طرح یزیدی حکومت کو تمام عالم اسلام مکمل طور پر خلافت الہیہ مان لے گا۔ ابن سعد کی خط لے کر جب قاصد ابن زیاد کے پاس پہنچا تو وہ شمر ذی الجوشن لعین بھی موجود تھا۔ ابن زیاد نے شمر کو خط کا مضمون بتا کر کہا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ حسین یزید کی بیعت پر آمادہ ہے تو اسے مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ شمر پھر آخر شمر تھا، اور یہی وہ مضمون تھا جس کے متعلق رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کا قاتل سگے ابرس یعنی ڈبہ کتا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس سے ہم اگلی ویڈیو میں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے، اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔